بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ 2 فروری سے لے کر 8 فروری تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اس ہفتے کے آغاز میں ہی 3 تاریخ کو یعنی 3 فروری کو عطارد مرکری جو کیپریکون سے ٹرانزٹ کر کے باقاعدہ ایکویریس میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح وینس وہ 5 فروری کو ٹرانزٹ کر جائے گی، وہ بھی کیپریکون سے ٹرانزٹ کر کے باقاعدہ ایکویریس میں داخل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بات کروں گا برج حمل ایریز میخ راشی کی، جس کے نام کے حروف علم مدال لام اور عین ہیں۔ دیکھیں 10ویں گھر میں 2 پلینٹ سورج اور مارس، اب خانہ مال کا مالک، 7ویں گھر کا مالک، تیسرے کا مالک، چھٹے کا مالک، یہ 11ویں گھر میں راہو کے ساتھ جو ان سے کنجکشن بنانے جا رہے ہیں۔ ذہنی افراتفری تو بہت زیادہ بڑھے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مالی طور پر یہ کر لوں وہ کر لوں، اس کو بھی سمیٹ لوں، اس کام کو بھی ہاتھ ڈال لوں، لیکن اس طرح نہیں، بیلنس کر کے چلنا ہے آپ نے۔ کچھ اپرچونٹیاں بالکل آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کو فوکس زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس ہفتے کے باقاعدہ جیسے آغاز ہوگا وہ آپ کے لیے شیئر مارکیٹ کے حوالے سے، ریلیشن کے حوالے سے تو بہت اچھا ہے، لیکن 5 اور 6 تاریخ کو تھوڑے سے صحت کے پرابلم ہو سکتے ہیں، کوئی لین دین کے معاملات میں کچھ بحث و تکرار ہو سکتا ہے، یا کچھ لوگ جو کمٹمنٹ کر کے اس پہ پورا نہ اترے، لیکن جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اپنا بیہیویئر، اپنا جون سا لہجہ اس کو درست رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہرحال 7 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخ ہے، اس میں کوئی بزنس ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی وائف پہ بھی خرچہ پڑ سکتا ہے، لیکن ازدواجی زندگی میں کچھ بڑے سکون کے جو ان سے ماحول، وہ بالکل آپ کے پاس کچھ لمحے جو ان سے ہیں، تو ان کو جو ان سے نا ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، صرف اس کو جلانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ بعض لوگوں کے جو ان سے دماغ ہوتے ہیں نا، وہ ایندھن کی طرح کام کرتے ہیں، ہر وقت جو ان سے جلاؤ گھراؤ، ضروری نہیں ہوتا کہ کہیں آگ لگا دی، نہیں، اس طرح نہیں۔ گفتگو، الفاظوں سے، نیگیٹو سوچ سے، ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں، پراپرٹی کے معاملات میں آپ کو جو ان سے کچھ چیزیں جو پچھلے کئی دنوں سے رکاوٹ بنی ہوئی تھی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ کی مہربانی سے۔ اور اپنے جتنے بھی تحریری معاہدے ہیں جو بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں، وہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں نے کام کیا وہ بالکل بہتر کیا ہوا ہے۔ روزگار کے معاملات کے حوالے سے چیزیں بہتر رہیں گی، لیکن 5 اور 6 کو ذرا احتیاط کر کے چلنی ہے، بالکل احتیاط کر کے چلنی ہے۔ گورنمنٹ سے جتنے بھی ریلیٹڈ کام ہیں وہ اب اپنے فائنلائز جو ان سا ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، کوئی نیا مخالف بنانے کی کوشش مت کیجیے گا، صرف اپنے چیزوں پر، اپنے فیوچر پر، اپنے کریئر پر اور اپنے آپ پر فوکس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وقت کو بالکل، کسی سے بدلہ لینا ہونا تو اس کا گریبان نہیں پکڑتے۔ بدلہ لینے کا خوبصورت طریقہ پتہ کیا ہے؟ کہ اپنے وقت کو، اس کی قدر کرنا سیکھو، اتنی کو آگے نکل جاؤ کہ اس کی برائی، اس کا نیگیٹو سوچ آپ کو چھو بھی نہ سکے۔ تو لہذا بدلہ لینے کا یہ بڑا بہترین موقع ہے آپ کے پاس، کام پر فوکس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا اللہ کی مہربانی سے۔ 5 اور 3 آپ کا لکی نمبر ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، اور پرندوں کو 7 اناج روزانہ جو ان سے 2.5 مٹھیاں آپ نے ڈالنی ہے، باقی مالک بہتر کرے گا۔ برج ثور ٹورس برخ راشی، نام کے پہلے حروف بے ای واو۔ دیکھیے آپ کے سینڈٹ کا مالک باقاعدہ 5 فروری کو ٹرانزٹ کر رہا ہے، وہ باقاعدہ آپ کے 10ویں گھر میں، وہاں پر عطارد بھی ہے، خانہ مال کا مالک بھی ہے، لیکن راہو بھی ساتھ میں ہے۔ چینجنگ کی طرف بہت زیادہ جو ان سا اب آپ کے من جو ان سا وہ بھاگے گا، اور کچھ ڈیسیژن آپ لینے جا رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کافی چیزیں اب جو ان سے وہ آپ کی پازیٹیو ہو چکی ہوئی ہیں، بہت زیادہ۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، جیسے راہو وینس کے ساتھ آتا ہے، ازدواجی زندگی کے تھوڑے سے دھوئیں نکالتا ہے، خاص طور جو خواتین حضرات ہیں ان کے لیے میں بات کرتا ہوں، فیمیل کے لیے، تو اپنی ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا، اس میں کچھ جو ان سے اب ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
اپنے مالی معاملات میں بالکل زیادہ تیز بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا، آپ کو بھی بیلنس کرنا ہوگا، اور کچھ چیزوں کو جو سا ہے بڑا پراپر لے کے آپ نے چلنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی جذباتی طور پر بالکل، وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ آگے کی جو ان سے گفتگو کر دیتے ہیں، ایسی آپ نے بالکل نہیں کرنی، پریکٹیکل ہو کے چلیے گا، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ پراپرٹی کے معاملات میں آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے کی باقاعدہ آخری جو 2 دن ہے نا، اس ہفتے کے جو اختتام کی طرف جو جائے گا، اس میں تھوڑا صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے خاندان میں کچھ چیزیں، کچھ ایسی باقاعدہ خبریں سننے کو مل سکتی ہیں، کچھ ایسی جس میں آپ کے من کو جو ان سا تھوڑا سا دھچکا لگ سکتا ہے، کوئی جذباتی جو ان سا کو نقصان ہوتا ہوا اس ہفتے کے آخر میں نظر آ رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اولاد کے معاملات کے آپ کے ریلیشن کے حوالے سے ساری چیزیں بہتر ہیں اور مزید بہتر رہیں گی۔ آپ نے باقاعدہ جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، آن لائن جو کام کرتے ہیں، وہ اپنے کام کو زیادہ سے زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کیجیے، اور آپ نے نیچے جو آپ کے کام کرتے ہیں ان پر تھوڑی گہری نظر رکھنا ہوگی۔ کچھ لوگ باقاعدہ پروپوگنڈے میں مصروف ہیں، ان پر آپ کو پیار محبت کے ساتھ لیکن گہری نظر بھی رکھنا پڑے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہرحال گاڑیوں سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا جن کا کام ہے، پرفیوم یا جیولری یا بتیک کا جن کا کام ہے، ان کے لیے 5 اور 6 تاریخیں بہت اہم ہیں، اس میں بالکل آپ کو جو ان سا وہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو ٹورسٹ والے ہیں ان کو خرچہ تو پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے خرچے کے جو ان سے رزلٹ بڑے اچھے آگے چل کے نکلیں گے، یہ میں آپ بالکل یہ واضح بات ہے۔ بہرحال پریگننٹ خواتین کو تھوڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اور دوسرا اپنی ریپوٹیشن کو ذرا ٹھیک رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پروفیشنل معاملات میں، سوشل ایکٹیویٹی میں کوئی اپنی کمزوری کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ بہرحال یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا۔ آپ نے باقاعدہ ایت الکرسی یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اگر قرآن پاک نہیں آتا تو سننی ہے، بڑے غور سے سننی ہے، جیسے ہم کان لگا کے لوگوں کے مسائل یا لوگوں کے وہ سنتے ہیں نا، کو محبت کی بات ہو جو آپ کے بالکل من کو بڑی اچھی لگتی ہو، یا کسی کے پروپوگنڈوں کی بات بھی جو ان سی ہوتی ہے نا، لوگ بڑے کان لگا کے سنتے ہیں، آپ نے بالکل کان لگا کر اس کا ترجمہ غور سے سننا کہ خدا کی ذات پاک جو ان سا جو یہ کلام ہے، یہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی اور استغفار آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے، باقی مالک بہتر کرے گا۔ 4 اور 2 آپ کا لکی نمبر ہے۔ آپ نے باقاعدہ جمعے کے دن چینی کی پلیٹ میں یا چینی کے پیالے میں یا مٹی کے پیالے میں جو ان سا چینی کسی کو اللہ کے نام کی ڈال کے دینی ہے، یہ نہیں بھولنا آپ نے۔ اور دوسرا اس کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، باقی مالک بہتر کرے گا۔ برج جوزہ جیمنائی متھن راشی، نام کے پہلے حروف کاف کینچی کاف کتاب۔ دیکھیے وینس وہ بالکل ٹرانزٹ کرے گی، اور 3 تاریخ کو آپ کے سینٹر کا مالک بھی ٹرانزٹ کر کے 9ویں گھر میں آ جائے گا۔ بھاگیہ کی طرف جو ان سے نصیب کی طرف، لک کی طرف ذہن بہت زیادہ بھاگے گا، اور کچھ آپ کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن میں پھر کہوں گا محنت پر یقین رکھیے گا، اس کو چیزوں کو فوکس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ صحت کا آپ کو بڑا خیال کر کے چلنا ہے۔ لیٹیگیشن کے معاملات سے بچنے کی آپ نے بالکل کوشش کرنی ہے، کیوں آپ کے باقاعدہ 8ویں گھر میں منگل اور سورج ابھی بھی یہی ہے، لیکن وینس اور عطارد جو ان سے آپ کے سینٹر کا مالک بھی نکل جائے گا، وہ تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو آپ کو جن چیزوں کا خدشہ تھا کہ کاش کسی نے میرے پہ بندش کر دیا یا کچھ ایسا ہو گیا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہ ایک وقتی جو ان سی پرابلم تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے ختم ہو جائے گی۔ لیکن مالی معاملات میں آپ کو تھوڑا سا جو ان سے بہتر کرنے کے لیے اپنا رویہ، اپنا ایٹیچیوڈ اور تھوڑا سا اپنا قبلہ جو ان سے وہ درست کرنا ہوگا۔ دوستوں کے ریلیشن کے حوالے سے اگر بات کروں تو کچھ چیزوں میں آپ کو بالکل بیلنس کر کے چلنا ہوگا، اور ماضی کی غلطیوں کو بار بار دہرانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ برج جیمنائی والے ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ ازدواجی زندگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے، مزید بہتر رہے گی۔ بزنس میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر جو ان سا وہ پلٹنا شروع ہو جاتی ہیں، سامنے آتی ہیں پھر پلٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں تھوڑا سا آپ نے غور کرنا کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں، سامنے والا نہیں، آپ کہاں پہ جو ان سے چونک رہے ہیں، ان چیزوں کا ذرا خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ ہاں، جن کا باقاعدہ اسٹیشنری کا کام ہے، پیپرز کا کام ہے، کیمیکل سے ریلیٹڈ جو دنیا ہے،
وہ ان کے لیے جو یہ اس ہفتے کی باقاعدہ مالی طور پر یہ ہفتہ جو ان سا بہت بہتر ہے، لیکن اندرون ملک کے 2 سفر اس ہفتے میں کسی وقت بھی آپ کو پڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پراپرٹی کے معاملات، اپنے بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سی ہیں ان کو تھوڑا بہتر کرنا ہوگا، اور اپنے تحریری معاہدوں کو پھر تھوڑا سا آپ نے فوکس کر کے چلنا ہے، اور اگر مزید اس میں کچھ آپ نے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو بالکل ابھی وقت ہے آپ کے پاس، آگے چل کے بالکل آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اس طرح ہو جاتا، آپ کے پاس بہت وقت ہے۔ لیکن جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں، جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے، ان کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اور ڈرائیونگ کرتے وقت آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ باقی مالک بہتر کرے گا۔ 2 اور 7 آپ کا لکی نمبر ہے۔ آپ نے باقاعدہ سورہ فاتحہ یہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور شکر جون سی آپ نے روزانہ لینی ہے، رات کو لے لینی ہے، صبح کو آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو پھونک کے وہ آپ نے کیڑوں کو ڈالنی ہے۔ یہ آپ نے اس ہفتے یہ عمل کرنا۔ باجرہ پرندوں کو لازمی ڈالنا ہے، باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک مہربانی کرے گا، یہ آپ نے لازمی کرنا۔ اور دوسری بات برج جوزہ والوں کے لیے، آپ نے کسی کا بھی جوتا غلطی سے بھی نہیں پہننا۔ ہوتا نا کئیوں کو عادت کہ آپ واش روم میں گئے ہیں کسی کا جوتا پہن گئے، نہیں، یہ آپ نے بالکل نہیں غلطی کرنی، اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ برج سرطان، کینسر، کرک راشی، نام کے پہلے حروف ہے حلوے والی۔ دیکھیں، ازدواجی زندگی میں تھوڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بزنس کے معاملات میں کچھ چیزوں کو آپ کو چینجنگ کرنا ہوگی۔ نئے پروجیکٹس پر جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں کافی تھوڑی سی تو نہیں، ذرا کافی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دقتیں تو آ رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام جو ان سے وہ اس کا کوئی منہ سر نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دقتیں جو آ رہی ہیں وہ آپ کی اپنی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ان لوگوں کو جو ان سا بالکل سائڈ پہ کریں جن کو آپ نے بار بار آزمایا ہوا ہے، ان چیزوں سے احتیاط کر کے چلیے گا۔ ڈائبٹیز کا خاص خیال رکھنا ہے، جن کو یورل کا مسئلہ ہے، اور اپنے نظام کا اپنے بالکل خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن کے معاملات کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہے۔ یہ کسی کی خاص طور پر ذرائع ابلاغ کے جو کام ہے ان کو اپنے ہینڈ اوور کر کے چلیے گا۔ کسی پہ بالکل آپ چھوڑیں گے تو کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوگی جن سے کوئی آگے چل کے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو ذرا خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ اور دوسرا، کمٹمنٹ آپ نے تب کرنی ہے کسی کے ساتھ جب آپ کو پتہ ہو کہ میں اس پہ پورا 100% پورا اتر سکتا ہوں، ورنہ کمٹمنٹ نہیں کرنی ہے آپ نے کسی کے ساتھ۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ یہ ہفتہ آپ کی محنت کرائے گا، لیکن اس کے رزلٹ آپ کو 100% ملیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک بات، تھوڑا سا کچھ لوگ آپ کی ایگو کو ہرٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے ان چیزوں کی طرف بالکل دھیان نہیں دینا۔ اخراجات اس ہفتے کے شروع میں آپ کو پڑیں گے، پہلے 2 دن آپ کو جو سا خرچہ بڑھ سکتا ہے، جیسے ہی پیسے ہاتھ میں پکڑیں گے اس سے پہلے ہی جو سا خرچ ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی کچھ صورتحال جو سی بنے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 5 اور 6 تاریخ کو انسپیکٹڈ طور پر آپ کے پاس کسی پیسے آ رہے ہیں، والدہ کی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا خرچہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوستوں کے ساتھ باقاعدہ کسی فنکشن پہ اس پر بھی آپ کا خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاندان میں کوئی گیدرنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کا جو ہفتہ جو سا، دیکھیے آپ کا جو سا مون آپ کے اسٹینڈرڈ کا مالک ہے، وہ اس ٹائم فل سائز پہ جو سا جانے کو پوری تیاری کو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کو پورن ماشی کی طرف وہ گامزن ہے مون۔ تو بہرحال آپ نے اپنے جو بھی ڈسیزن کرنے ہیں نا، اس پہ فوراً عمل درآمد کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو پینڈنگ نہیں کرنا آپ نے۔ اس چیز کا ذرا آپ نے خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ بہتری کی طرف تو آ رہی ہیں، لیکن غفلت کا مظاہرہ آپ نے کہیں بھی نہیں کرنا۔ پراپرٹی کے لین دین کے معاملات، کہیں آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اس میں تھوڑی سی آپ کو دقت پیش آ رہی ہے، لیکن وہ بھی آگے چل کے ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال جادو ٹونے کی طرف آپ اپنا دماغ بالکل مت لے کے جائیے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا راستہ جو ان سے اپنانے کی کوشش کیجیے گا جس میں سوائے اس کا رزلٹ 0 ہو۔ ہوتا ہے نا انسان راتوں رات امیر ہونے کے یا چیزوں ایزی راستے جو ان سے ایزی منی، اس طرف آپ نے بالکل نہیں جانا۔ بہرحال قل واللہ واحد اللہ الصمد، قل واللہ واحد اللہ الصمد، یہ آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دودھ اللہ کے نام کا روز آپ نے دینا ہے۔
یہ نہیں بھولنا. اور جمعے کے دن باجرہ اور چاولوں کی جو باقاعدہ ٹوٹا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، وہ مکس کر کے آپ نے ڈالنا ہے پرندوں کو. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 3 اور 5 ہے. برج اسد لیو سنگھ راشی، نام کے پہلے حروف میم ٹے. اچھا، برج اسد کی بات کروں تو بالکل آپ کے خانہ مال کا مالک آپ کے ساتھ میں گھر میں راہو کے ساتھ، اور تیسرے گھر کا مالک. دیکھیں مالی طور پہ چیزیں جو سی ہیں اب آپ کو بہتر کرنا ہوگی. ایک تو جن کا مون سائن لیو ہے ان کو ڈھیا بھی لگا ہوا ہے. ہاں، ازدواجی زندگی میں کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے جاتے جو سا پھر اسی مقام پر آ کر کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن آپ کا اسینڈرڈ کا مالک چھٹے گھر میں لیکن 10ویں راشی میں ہے، تو اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو کس طرح ہینڈل کر کے چلنا ہے. بالکل بڑی احتیاط کر کے چلیے گا، سوجھ بوجھ سے کام لینے کی کوشش کیجیے گا. کسی کے بہکاوے میں یا کسی کی ان سنائی باتوں کی طرف آپ نے بالکل دھیان نہیں دینا. روزگار کے معاملات میں تو بہتری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اچھا، پیسوں کے حوالے سے یہ سارا ہفتہ آپ کا جو سا وہ بہتر جانے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس ہفتے کے شروع میں آپ کو 2 یا 3 جو سے اندرون ملک کے سفر بھی پڑ سکتے ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات، خاص طور پہ بہنوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. تھوڑا سا منفرد جو سا اب آپ کو اس ہفتے جو سا اپنے آپ کو کرنا ہوگا. منفرد اس لحاظ سے تھوڑی خاموشی اختیار کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. دماغ میں اس وقت کافی چیزیں چل رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو کیا جواب دوں، کس کا کیا جو سا جو اس کے لائے عمل تیار کروں. لیکن نہیں، بالکل آپ نے ابھی اس طرف نہیں جانا. ابھی آپ جواب دینے کے بالکل کنڈیشن میں نہیں ہے. قدرت کو تھوڑا سا جواب دینے دیں. سارا کچھ اپنے ذمہ نہ لیں. آپ اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا. ہاں، بزنس میں جو سے وہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. دوسری بات، تھوڑا سا اب آپ کو اپنے بزنس کے والے سے روزگار کے معاملات میں تھوڑی تیزی دکھانا ہوگی. تیزی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام جو سا اسے آج کا کام ہے آج ہی کرنا ہوگا، کل پہ بالکل نہیں ڈپینڈ کرنا. اور کچھ چیزیں جو سی ہیں جو دور کھڑی ہوئی ہیں تھوڑا سا آپ کو پاس جانا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ پاس چل کے ہیں. ان چیزوں کا ذرا، اور اپنے لائف بزنس پارٹنر کے ساتھ تھوڑے سے جو ان سے تحریری معاہدے یا کوئی بھی کمٹمنٹ ہے اس کو ذرا دوبارہ جو سا ریوائنڈ کر لیجیے گا. یہ ضرور آپ نے کرنا ہے، ان چیز کا خاص خیال کرنا ہے. آپ کے باقاعدہ ریلیشن کے معاملات، جذباتی معاملات میں تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہوا اس ہفتے جو نظر تو وہ آ رہا ہے. لیکن اولاد کے معاملات میں بھی بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہے. کسی قسم کی آپ نے کوئی بھی بچوں کی شادیوں کے حوالے سے کوئی جذباتی فیصلے نہیں کرنے. پراپرٹی کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. ہاں، ایک بات جو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، آپ اپنے روزگار کے معاملات میں، اپنے کریئر کے حوالے سے، اپنے باقاعدہ ڈیلی ویجز کے حوالے سے جو بھی آپ کا کام ہے اس میں تھوڑی سی چینجنگ آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ پازیٹیو ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہاں، سسرال میں خاص طور پر ان کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات آپ کو بہتر رکھنا ہوگے. کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ آپ پر عائد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جن کا آپ کو بالکل وہم و گمان بھی نہیں ہے. سنی سنائی باتوں میں پھر کہوں گا دھیان مت دیجیے گا. باقی انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. گورنمنٹ سے جتنے بھی ریلیٹڈ کام ہے ان میں آپ کو کاوش تو کرنا پڑے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے رزلٹ 100% ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال وہ لوگ جن کو باقاعدہ ہارٹ کا پرابلم ہے یا نظام کا جن کا مسئلہ ہے، ان کو اس ہفتے کی باقاعدہ 5 اور 6 تاریخ کو تھوڑا سا اپنا احتیاط کرنا ہوگا. ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیجیے گا اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل ضرور کیجیے گا. یہ لازمی آپ نے کرنا ہے. جن کو باقاعدہ کوئی سابی کمزوری ہے یا ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد وغیرہ ہے، ان کو بھی تھوڑا سا احتیاط کر کے چلنا ہوگا. بالکل یار، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہم منہ نہیں بند رکھتے اور ہمارے آس پاس کے لوگ کھا لے یار کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا ہے، مولا دا لنگر ہے، کچھ نہیں ہوتا. بالکل نہیں، وہ آپ کے یا میرے وہ دوست نہیں ہیں. ہمیں جو ان سے ہیلتھ کے بارے میں بالکل لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ میرا ڈائبٹیز یا ہارٹ کا پیشنٹ میرا دوست ہے یا جو بھی ہے. یار اگر وہ کوئی کسی چیز کو کہے بھی تو اسے کو نہیں یار یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا. تو لہٰذا ان چیزوں کو ذرا خاص سے آپ نے لے کے چلنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. بہرحال آپ نے باقاعدہ یا اللہ یا حسیبو، یا اللہ یا حسیبو یہ آپ نے پڑھنا ہے. چاول، شکر، تل اور سوجی، یہ چیزیں مکس کرنی ہے آپ نے. اس ہفتے روزانہ آپ نے پھینکنے ہیں.
یہ نہیں بھولنا، آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے، اور یا اللہ یا حسیبوں کا چلتے پھرتے آپ نے ورد کرنا ہے، مالک کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا، رابطے میں رہنا چاہیے اپنے رب کے ساتھ، ہاں اس کے ساتھ رابطہ اس کی یاد ہی ہے، ہاں بے شک تم اسے پکارو وہ تمہیں پکارتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو ان سے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 4 ہے۔ برج سنبلا کنیا راشی ورگو، نام کے پہلے حروف باقاعدہ پہ، اچھا لیٹیگیشن کے معاملات تو آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، روزگار کے معاملات بھی آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے کی باقاعدہ 2 تاریخ کو باقاعدہ آپ کو کوئی خرچہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ سفر بھی آپ کو پڑ سکتا ہے، لیکن 4 اور 5 تاریخ یہ بہت اہمیت کی عامل ہے، آپ کی کوئی چھوٹی موٹی آس امید پوری ہو سکتی ہے، کہیں آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے تھے، اس میں اگر آپ کو کافی دقتوں کا سامنا تھا، اس کی کوئی اچھی نویز سننے کو مل سکتی ہے، گھر میں کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے، جذباتی طور پر 5 اور 6 تاریخ کو آپ بہت بہتر جو ان سے اپنے آپ کو محسوس کریں گے، لیکن 6 7 8 یہ تاریخیں بھی بڑی اہم ہے، انسپیکٹڈ طور پہ پیسے آئیں گے، خاندان میں کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے، اور دوسرا آپ اپنے روزگار کے معاملات میں بھی کچھ چینجنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی مستورات سے کسی بھی جو اس سے آپ کو کوئی مالی فائدہ ہوتا ہوا اس ہفتے جو نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کے جو ان سے نئے سورس یا نئے تعلق، نئے ریلیشن جو بھی آپ کے بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کے چلیں تو وہ زیادہ بہتر آپ کے لیے۔ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے کوئی آپ کو اس ہفتے خرچہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، امیگریشن کے حوالے سے، امپورٹ ایکسپورٹ کا جن کا کام ہے ان کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اور آپ کے نیچے جو لیبر کام کرتی ہے ان کے ساتھ بھی۔ ایگریکلچر کے حوالے سے کچھ چیزوں میں آپ کا خرچہ تو بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن اس کے ابھی تک رزلٹ آپ کو نہیں مل رہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 تاریخ کے بعد آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہفتہ آپ سے محنت کروائے گا، لیکن مالی طور پر یہ ہفتہ بہت بہتر ہے، جذباتی طور پر بہت بہتر ہے، لیکن 2 اور 3 تاریخ نکال کے، 2 اور 3 تاریخ کو نیند تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، والدہ کی صحت کا بھی 2 اور 3 تاریخ کو بڑا خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے، مزید بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن سسرال میں تھوڑا سا بردر ان لا کے ساتھ اپنے معاملات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نئی بزنس میں کوئی نئی ڈیل جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ نے کسی ریلیٹیو کو جو سا اس میں حصے دار بنانے کی کوشش نہیں کرنی، اور نہ ان کو کوئی اپنی زبانی کلامی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ کچھ چیزوں کو جو سا اپنے تک سمیٹ کے رکھیے گا، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ آپ نے یا اللہ ہو یا ودود ہو، یا اللہ ہو یا ودود ہو، یہ 411 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن آپ نے باقاعدہ جو سبز رنگ کا ایک آپ نے گڈی کاغذ لینا ہے، گفٹ پیپر کہہ لیں ہم، ہاں آج کل بسنت کے دن پھر آ گئے نا، 18 سال بعد دیکھنے کو مل رہی ہے، تو ہم تو اسے گڈی کاغذ شہر میں گفٹ پیپر سبز رنگ کا لے لیجیے گا، اس میں آپ نے باقاعدہ کوئی ایک گھی والا پراٹھا دیسی لگا لے، ڈالڈا لگا لے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اس پہ شکر ڈال کے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گھی ڈال کے، وہ جمعے کے دن آپ نے کسی کو دینی ہے۔ باجرہ پرندوں کو آپ نے لازمی ڈالنا ہے، بدھ والے دن مونگی ثابت کی دال جو سی ہے وہ پرندوں کو ڈالنی ہے۔ باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 6 اور 4 آپ کا لکی نمبر ہے۔ برج میزان لبرا تلا راشی، نام کے پہلے حروف رے اور تے اور توئیں۔ دیکھیں تلا راشی والے کے سینڈر کا جو مالک ہے وہ باقاعدہ چوتھے گھر سے نکل کر 5ویں گھر میں راہو کے ساتھ عطارد، وہ بھی آپ کے 12ویں گھر کا مالک بھی ہے، اور آپ کے باقاعدہ 9ویں گھر کا مالک بھی ہے پاکستان کا۔ دیکھیں کچھ شیئر مارکیٹ میں بہت تیزی دیکھنے کو آپ کو ملے گی، لیکن آپ نے شیئر مارکیٹ کے ساتھ آپ نے تیز نہیں بھاگنا، اس چیز کا ذرا آپ نے خاص خیال کر کے چلنا ہے، اور اپنے دماغ کو تھوڑا کنٹرول کر کے چلیے گا رشتوں کے معاملات میں، جذبات کے معاملات میں، اور یہاں تک کہ کوئی نئی جونسی ہے جو آپ کے ساتھ کوئی راہ و رسم جنہوں نے پیدا کی ہوئی ہے، یا آگے چلنے کا، بہت آگے چلنے کا جنہوں نے عہد و پما کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا دماغی طور پر، میں بھاگنے کی بات نہیں کر رہا، انسان کے قدموں سے زیادہ اس کا دماغ بھاگتا ہے،
تو کسی وقت جو زیادہ رفتار کے ساتھ جو سا نا تو پھر سپیڈ جو سی ہے وہ کسی حادثے کا باعث بھی بنتا ہے انسان، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا ذرا خاص خیال کر کے آپ نے چلنا ہے۔ خاص طور پر جو پیریگننٹ خواتین ہیں ان کو بھی بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ اس ہفتے کے پہلے 4 دن جو ہے وہ آپ کے لیے مالی لحاظ سے بہت بہتر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن 6 تاریخ کو تھوڑا سا خرچہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کی کچھ صحت کے معاملات بھی جو سے وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہارٹ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، چینجنگ کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا۔ اپنے زمین اور جائیداد کے حوالے سے کچھ چینجنگ آپ کر رہے ہیں، پیسوں کے حوالے سے کوئی چینجنگ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ بزنس میں کوئی پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ کوئی 7ویں کا مالک بالکل ایگزالٹڈ کا ہے، 4تھے گھر میں ہے۔ اگر آپ نے کوئی پرانی پراپرٹی وغیرہ کو بہت زیادہ آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو ابھی بھی پکڑ کے رکھیے گا، سیل مت کیجیے گا، آگے چل کے آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ والدہ کی صحت کا تھوڑا سا ان کے بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس ہفتے آپ کی سوشل ایکٹیویٹی بالکل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن طبیعت تھوڑی سی جو سے نا افسردہ آپ کی رہے گی۔ ماضی کے کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ آپ کو تنگ کریں گی، ان چیزوں کو ذرا خاص کر لے کے چلنا ہے آپ نے۔ اور دوسرا، اللہ صبح اٹھنے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ تو ویسے انسان کو اٹھنا بھی چاہیے، لیکن اس ہفتے لازمی آپ نے صبح اٹھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نظام کا خاص خیال رکھیے گا، جہاں پہ بھی سینے میں یا درد تھوڑا سا بھی محسوس کرے تو ڈاکٹر سے ضرور جو سا وہ کنسلٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جن کو جو باقاعدہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہے، کنسٹرکشن کے کام جن کا ہے، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتر ہے، مالی لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ بہرحال ایک چیز خاص طور پر جو فیمیل ہے، باس کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ تھوڑی سی بات پہ جو سا چاہے آپ کے لیے وہ ہو تو معمولی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو سا تھوڑا سا وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا اگریسو ہوتے ہوئے آپ کے باس نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ اگر اس ہفتے آپ نے اس کو کنٹرول کر کے چلنا ہے، کسی چھوٹی موٹی غلطی کی گنجائش نہیں آپ نے چھوڑنی۔ باقی مالک بہتر کرے گا، آپ نے باقاعدہ یا اللہ یا رحمان ہو، یا اللہ یا رحمان ہو، یہ کثرت سے پڑھنا، استغفار کثرت سے پڑھنی ہے، اور کوشش کیجیے گا درود پاک بھی ساتھ پڑھنے کی، اول آخر درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ یا اللہ یا رحمان ہو آپ نے 312 مرتبہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، استغفار آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے، یہ نہیں آپ نے بھولنا۔ جمعے کو آپ نے میٹھی روٹی جو سی ہے، چاہے وہ گڑ والی پکا لیں یا چینی والی پکا لیں، اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے یا اللہ یا رحمان ہو جمعے کے بعد آپ نے جو سا اس کے پیس کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ پرندوں کو ڈالنے ہیں۔ باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو اللہ کے نام کا جو مرضی آپ دیں انسان کو دینا چاہیے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 2 ہے۔ برج عقرب، اسکارپیو، 8واں گھر، برچک راشی، نام کے پہلے حروف نون، زے، سے، یہ۔ اچھا، آپ کے اسینڈنٹ کا مالک تو ایگزالٹڈ میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہاں پر آ کر بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے۔ چینجنگ اس حوالے سے آ رہی ہے، آپ کے 12ویں گھر کا مالک، آپ کے 7ویں گھر کا مالک، آپ کے 11ویں گھر کا مالک اور آپ کے 8ویں گھر کا مالک، یہ آپ کے 4تھے گھر میں راہو کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کچھ زمین و جائیداد کے حوالے سے، کوئی لیٹیگیشن کے معاملات میں آپ کو کوئی بری خبر مل سکتی ہے۔ کچھ جوڑ جمع پونجی آپ نے کی ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا جو سا کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو اپنی عزت کی خاطر، اپنی انا کی خاطر جو سا نا کچھ چیزیں نقصان کی طرف بھی لے کے جانی پڑتی ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، اگر یہاں میرے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن یہاں جو سا عزت نہیں ہے کرنی چاہیے۔ لیکن عزت اور ذلت مالک کے ہاتھ میں ہے۔ وہی سمے ہوتے ہیں، وہی وقت ہوتے ہیں جہاں انسان اپنے آپ کو عقل و فہم کے ساتھ کام لیتا ہے، بصیرت کے ساتھ چلتا ہے۔ عزت صرف رب کی ہے، عزت والا وہی ہے، مالک ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جن کو ہم اپنی ایگو کا مسئلہ بنا کے یا ایگو کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، 2 وقت کی جو ان سی تالیاں بج جاتی ہیں یا واہ واہ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس ہفتے کے شروع میں سفر آپ کو پڑ سکتا ہے، لیکن دوران سفر آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ سوشل ایکٹیویٹی آپ کی 5 اور 6 تاریخ کو بڑھے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہفتے کے جو آخری اختتام کے دن ہوں گے وہاں پہ تھوڑا سا جو سا کچھ صحت کے معاملات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ آپ والدہ کی صحت کے حوالے سے کوئی آپ کی گہری چنتا آپ کو یا کچھ ایسی خبر سننے کو ملے، ہاسپٹلائز بھی ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کا ذرا احتیاط کر کے چلیے گا۔ نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات، ساتھ میں کا مالک راہو کے ساتھ آگے چل کے آپ خراب نہ کر لیں، تو اس چیز کا ذرا احتیاط کر کے چل لیجیے۔ دوسری شادی کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ جو ان سے آپ کے معاملات ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کے سینٹر کا مالک ایگزالٹڈ کا ہے، انرجی بھی ہے، پاور بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ جہاں جہاں کے مسائل اٹھیں ان کو کور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ نہ کیجیے گا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کی، بالکل ان کو کور کرنے کی کوشش کیجیے گا، لیکن پیار، محبت اور تحمل کے ساتھ، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو پرابلم نہ ہو۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ ادھوری پڑی ہوئی ہیں، ان کو ذرا ترتیب میں لانے کی کوشش کریں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ نظام کا آپ کو بھی خاص خیال رکھنا ہوگا، اور کنسٹرکشن کے کام میں آپ نے کوئی باقاعدہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کے رزلٹ آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو اس ہفتے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ نئے پروجیکٹ پہ آپ بالکل کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور باقاعدہ جو کھیل کے میدان سے جو ریلیٹڈ ہیں، کرکٹ کی دنیا سے ریلیٹڈ ہیں، یہ جو بھی ہے، تو ان کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ مجھے ایک بچے نے باقاعدہ میسج کیا تھا کہ دعا کریں کہ میں انڈر 19 جو ہے کرکٹ ٹیم میں، اور وہ برج اکرم والا ہی تھا، مجھے یاد ہے، اس کا سینڈرڈ بھی اسکارپیو تھا۔ بالکل بیٹا، بڑا کمال وقت ہے آپ کے پاس، بالکل اپنے یہی وقت ہے آپ کا کہ جو ہے اپنے آپ کو جو ثابت کرنے کا۔ لیکن ایک بات، جتنا ہوتا ہے اتنا فوکس کرو، زیادہ کرو، آپ کے پاس انرجی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، کھیل کو تپسیا بنا لو، وہ خود بولے، جو بھی آپ کا پروفیشنل ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ نے باقاعدہ بیٹا سب کے لیے، برج اکرم والوں کے لیے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے یہ، شعبان کا مہینہ ہے، ولادتوں کا مہینہ ہے، تو درود پاک کثرت سے پڑھیے گا۔ آپ نے باقاعدہ شہد 3 دن، منگل، جمعرات اور جمعے کے دن، یہ آپ نے کسی بھی درخت کی جڑ میں جو ہے وہ شہد کیڑوں کو ڈالنا ہے۔ اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لقب 9 اور 4 ہے۔ برج قوس، سیجیٹیریس، دھنو راشی، نام کے پہلے حروف فے، انگلش میں ایف۔ دیکھیں دھنو راشی کی بات کروں، سفر تو آپ کو اس ہفتے کے آغاز میں ہی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بزنس کے والے سے بھی آپ کا سفر پڑے گا، اور دوسری سب سے اہم بات، 5 اور 6 تاریخ کو آپ کی سوشل ایکٹیویٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں کوئی آپ کی چھوٹی موٹی آس امید بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گلے کے انفیکشن کا خاص خیال کر کے چلیے گا، فیور کسی وقت بھی آپ کو ہو سکتا ہے، سردی سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کے سوشل ایکٹیویٹی جو ان سی اس ہفتے جو بڑھے گی، آپ کے جتنے بھی آن لائن کام ہیں، جو بھی آپ آن لائن کرتے ہیں، اس میں آپ کے رزلٹ 100% کامیابی کی طرف ہم کنار ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 10ویں کا مالک جو ان سا 7ویں گھر کا مالک تیسرے گھر میں راہو کے ساتھ، تھوڑا سا اپنا لب و لہجہ اور اپنی کمٹمنٹ کو درست کرنے کی کوشش کیجیے گا، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ خرچے تو آپ کو پڑے ہوئے ہیں، پیسے جیسے آتے ہیں ویسے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ کوئی نئی سلام دعا جو ان سی ہے، وہ پرانی سلام دعا کو بہت دور کیے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن نہیں، بیلنس کر کے چلیں، آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ پریگننٹ خواتین کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ ازدواجی زندگی میں تو اب آپ کو جو سا بڑا پھونک پھونک کے چلنا ہوگا، بالکل کوئی ایسی کمٹمنٹ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا کہ جیسے ماضی میں ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں چلے گا، فوراً ایکسپوز ہوں گے، اور اگر اس وقت کوئی بات کا بتنگر بنا تو یہ اس کے کوئی نتائج جو ان سے وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ اپنے بزنس کے جو تحریری، اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ان کو تحریری معاہدوں کو جو ان سا دوبارہ جو ان سا آپ کو اس پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ نئی انویسٹمنٹ اس ہفتے تو آپ کی بالکل نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی۔ آپ پراپرٹی کے معاملات میں، کنسٹرکشن کے کام میں جن سا وہ آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امپورٹ ایکسپورٹ باقاعدہ جو فاسٹ فوڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جوپیٹر والے، سیجیٹیریس والے،
ان کو اس ہفتے بالکل فائدہ ہوگا. اور یہاں تک کہ فارمیسی اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے 5 اور 6 تاریخ جو ان کی بہت اہم ہے. گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کا باقاعدہ تبادلہ ہوتا ہوا اس ہفتے نظر آ رہا ہے. لیکن آپ کی جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی مصروفیت کام کے حوالے سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ زیادہ برڈن آپ پہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال یہ ہفتہ آپ سے محنت کرائے گا لیکن اس کے رزلٹ بھی آپ کو سیجیٹیریس والے کو دے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 50% جو سی ہے نا 50% جوپیٹر سامنے اسٹینڈرڈ کو دیکھتا ہے 7ویں گھر میں. 7ویں گھر میں جوپیٹر ایک واحد پلانٹ ہے جو 50% جس کی انرجی کام کرتی ہے. ویسے تو 100% جو سی اس کی 9ویں اور 5ویں نظر آ, لیکن سامنے جو سی ہے 50%. تو یہی وجہ کہ کچھ غلطیاں کچھ کوتاہیوں میں جو ہے نا آپ کو بالکل آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح جو ہے اس پہ آپ کا وہ کہتے ہیں نا پردہ پڑ جانا, یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ غلطی ہوگی, لیکن پھر بھی تھوڑا سا احتیاط کر کے چلیے جو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. بہرحال درود پاک کثرت سے جمعرات کو اللہ کے نام کا کھانا لازمی دینا آپ نے, یہ بالکل نہیں بھولنا. اور بدھ والے دن آپ نے مونگی ثابت کی دال یہ پرندوں کو ڈالنی ہے, یہ پرندوں کو ڈالنی ہے. جمعے کو چینی لازمی دینی ہے. باقی مالک بہتر کرے گا. درود پاک کثرت سے پڑھیے گا. سورہ اخلاص کی تسبیح روزانہ کرنی ہے. مالک کی بات نیت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 5 ہے. برج جدی کیپریکون 10واں گھر, نام کے پہلے حروف باقاعدہ جیم اور خے. دیکھیں کھانا مال میں وینس جو 5ویں گھر کی مالک ہے اور 6ٹھے گھر کا مالک عطارد اور راہو کے ساتھ. اب وقت آیا آپ کا کہ آپ اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں پہ کس طرح فائدہ لیتے ہیں. اخراجات تو بڑھیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس ہفتے کے شروع میں تھوڑی سی صحت کی پرابلم ہو سکتی ہے. لین دین کے معاملات میں کچھ رکاوٹیں پڑ سکتی ہیں. بیوی کے ساتھ بھی تھوڑا سا کوئی جھگڑا کوئی بحث و تکرار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی آپ 4 اور 5 تاریخ میں داخل ہوں گے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اس میں آپ کو سفر بھی پڑ سکتا ہے بزنس کے حوالے سے, کوئی آپ کی نئی سلام دعا بھی ہو سکتی ہے, کچھ نئے لوگوں سے متعارف ہو سکتے ہیں. بزنس ڈیل کے حوالے سے یہ 4 اور 5 6 تاریخیں بہت اہم ہیں آپ کے لیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا اپنی ایگو کا ذرا خاص کر کے چلیے گا. منگل اور سورج آپ کے گھر میں ہے بالکل اس وقت. سپہ سالار بھی گھر میں ہے, راجا بھی گھر میں ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو ان 2 پلانٹ منگل ایگزالٹڈ کا دونوں کی جب انرجی یہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے. بعض لوگ طاقت کے زمرے میں آ کے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں. ان چیزوں کا ذرا خاص خیال کیجیے. ہاں پراپرٹی کے معاملات میں, بزنس کے معاملات میں, انڈسٹری کے حوالے سے آپ اپنی چیزیں جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں اور مزید اس کی آپ کو رزلٹ ملیں گے. ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا آپ کو دیکھ بھال کے میں پھر کہہ رہا ہوں چلنا ہوگا. بالکل منگل جو ہے وہ سامنے 7ویں نظر دیکھ رہا ہے, سورج بھی 7ویں نظر دیکھ رہا ہے. اور جن کی شادی کے معاملات میں بار بار رکاوٹ پڑ رہی ہے وہ تھوڑا سا اسٹے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جن کا باقاعدہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے, وہ موبائل کی دنیا سے ریلیٹڈ ہے, ان کے لیے 4 5 6 یہ تاریخیں بہت اہم ہیں, بہت اہم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال آپ نے باقاعدہ ہفتے کے دن دیا ضرور جلانا ہے, اللہ کے نام کا کھانا لازمی دینا ہے, اور کسی اپاہج آدمی کی مدد ضرور کرنی ہے. یار 15 20 منٹ نکال کے ڈھونڈیے گا کہ یار کہیں پر مجھے اپاہج آدمی ملے, اسے 100 50 جو آپ کی حسب تفیق ہے وہ لازمی دیجیے گا. یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے, استغفار کثرت سے پڑھنی ہے. اپنے مالک کے ساتھ یار لازمی جڑا کرو اتنے کو پیار کے ساتھ کہ وہی رب ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, وہی مالک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 4 ہے. برج دلو ایکویریس کمبھ راشی, نام کے پہلے حروف سین شین صاد ضاد زوئیں. برج دلو کی بات کروں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی مسائل تو پیدا کر سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ریلیف بھی آپ کو دے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک تو آپ نے باقاعدہ کوئی اپنا نیا مہارت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی. ذہنی طور پر جو سا بہت زیادہ بھاگ دوڑ آپ کی رہے گی, بہت زیادہ بھاگ دوڑ رہے گی, لیکن کچھ پازیٹیو پوائنٹ بھی اس میں اجاگر ہوں گے. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی پیروی کس طرح کرتے ہیں.
اپنی باقاعدہ عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا بڑا بہترین وقت ہے۔ اس ہفتے کی 4 اور 5 تاریخ کو باقاعدہ اس کا صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کوئی والدہ کی صحت کے حوالے سے، اور یہاں تک کہ کوئی لین دین کے معاملات میں بھی جونسن آپ کو ڈسٹربن آ سکتی ہے، طبیعت بڑی افسردہ رہے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ 6 7 تاریخ اور 8 میں داخل ہوں گے، وہاں پہ جا کے طبیعت آپ کی باقاعدہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسپیکٹڈ طور پر آپ کو کہیں نہ کہیں سے پیسے ہیں، لیکن پیسے انسپیکٹڈ طور پر وہیں پہ آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کہیں راستے سے مل جائیں گے یا کوئی خدا خوفی کر کے آپ کو دے جائے گا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کہیں کسی سے لینے اور آپ باقاعدہ اس کے بار بار تکرار یا اصرار کر رہے تھے، وہاں سے بالکل آپ کو جو ان سے دروازہ بند مل رہا تھا، وہ دروازہ کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ باقی یہ نہیں اس کا مطلب ہے انسپیکٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں سے کسی کی وہ گری ہوئی رقم مل جائے گی، بالکل اس طرح نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ہفتہ آپ کے لیے میں آپ کو کہوں چیلنجز ہوں گے، لیکن ان چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی میں بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، لیکن دیکھیں 50% جو ان سے کچھ معاملات اب بہتری کی طرف بھی آئیں گے ازدواجی زندگی کے حوالے سے، اور جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہیں پہ رہیں گے۔ 50% وہ کر لیں آپ، لیکن اب اپنے جو سامنے والے نیگیٹو پوائنٹ ہیں ان کو بیلنس کس طرح کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ بزنس پارٹنر کے ساتھ بہتری کے معاملات کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے ویژن کو استعمال کرنا ہوگا۔ نئی انویسٹمنٹ ابھی آپ نے بالکل نہیں کرنی، اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا۔ والد پہ جو سا خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لیٹیگیشن کے معاملات سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ بائیں آنکھ کا ڈائبٹیز کے مریض اپنی بائیں آنکھ کا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ استغفار کثرت سے آپ نے پڑھنے ہیں، اور یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام یہ آپ نے 600 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ 7 اناج یہ آپ نے بھی باقاعدہ پرندوں کو ڈالنے ہیں، اور یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد ساتھ میں آپ نے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے کو دیا لازمی جلائیے گا، اور کسی اپاہج کی کسی بیوہ عورت کی مدد ضرور کیجیے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ 5 اور 6 ہے۔ برج حوت پائسیز مین راشی، نام کے پہلے حروف چ اور دال۔ اچھا، برج حوت کی بات کروں، یہ زوڈیک کا آخری ہاؤس ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں کوئی مالی کوئی پرابلمز آپ کو بالکل آ سکتی ہیں، لیکن بدھ اور وینس اور راہو یہ 12ویں گھر میں 3 اور 5 تاریخ کو باقاعدہ یہ دونوں ٹرانزٹ کریں گے۔ وینس آپ کے تیسرے گھر کی مالک بھی ہے، اور آپ کے بھاگیہ کی مالک بھی ہے۔ چوتھے گھر کا مالک مرکری بھی ہے، اور 8ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ لیٹیگیشن کے معاملات سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ بوا بہنوں چھوٹی بہنوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کچھ تحریری معاملات میں جو نا کچھ آپ کو الجھاؤ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی پراپرٹی کے معاملات میں آپ نے کسی کو کوئی پیسے دیے ہوئے ہیں، یا کچھ آپ نے کوئی تحریری طور پر اپنے دستاویزات کسی کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اس میں تھوڑا سا جو سا کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ باقی جیسے ہی آپ اس ہفتے کی 5 تاریخ میں داخل ہوں گے، وہاں پر بزنس کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے یہ تاریخ بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ ازدواجی زندگی میں کوئی انشاءاللہ تعالیٰ پرابلم تو کوئی نہیں ہے، لیکن بیوی پہ تھوڑا سا خرچات پڑتا نظر آ رہا ہے، اس بات کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ اور تھوڑی سی ویکنس محسوس کریں گے سیکچول طور پر۔ کسی قسم کا کوئی بھی سالٹ یا کوئی ایسی میڈیسن لینے کی کوشش مت کیجیے گا، اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا، ورنہ کڈنی کا پرابلم بالکل آپ کو ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں کوئی سفر پڑے گا، غیر ضروری سفر ہو تو اس سے ذرا احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دوستوں کے ساتھ کوئی آؤٹنگ کا جو ان سے کوئی سلسلہ بن سکتا ہے، لیکن اپنے جذباتی معاملات، اپنے جذباتی ریلیشن کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے چلنے کی کوشش کیجیے گا۔ والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی چنتا آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہاں، اس ہفتے تھوڑا سا آپ کا جو سا رجحان بڑھے گا، جادو ٹونے کی طرف، یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن اس کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا۔ ان چیزوں کا خاص خیال کر کے چلے گا۔ جن کا فاسٹ فوڈ کا کام ہے، موبائل فونز کی دنیا سے ریلیٹڈ ہے، یا وہ لوگ جو باقاعدہ نئے کام کی طرف جو بہت زیادہ جنہوں نے اپنے آپ کو صرف کیا ہوا ہے دماغی طور پر، فزیکلی طور پر، وہ تھوڑا دھیرے کر چلیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے معاملات آپ کے بہتر ہوں گے۔ جمعرات کو اللہ کے نام کا کھانا لازمی آپ نے دینا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں دینا۔ باجرہ اب آپ نے روزانہ ڈالنا ہے پائسیز والوں نے۔ باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، سورہ اخلاص
میں ہمیشہ سیجیٹیریس والوں کو اور پائسس والوں کو سورہ اخلاص بتاتا ہوں. لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ یار میں کہتا ہوں یار یہ خدا کی وحدانیت کوزہ ماندہ اس میں وحدانیت کا، ایک یہ اور ایک آیت الکرسی جس میں صرف خدا کی تعریف ہے، اس کی وحدانیت کا اعلان ہے. جب اس کی وحدانیت میں جس توحید میں آپ داخل ہوتے ہو نا، اس کو بار بار پڑھتے ہو تو اللہ اپنی خاص کرم کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اللہ پاک مہربانی کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ لازمی کریں. آپ کے لیے سب سے لکی نمبر 7 اور 2 ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا، محبتوں کا سفر جاری رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.